الرجی کیا ہے؟ قدرت نے انسان کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہت مؤثر دفاعی نظام دیا، لیکن کبھی کبھی یہ دفاعی نظام غیر ضروری طور پر متحرک ہو جاتا ہے اور اس عمل سے پیدا ہونے والی تکالیف کو الرجی کہتے ہیں۔ یوں تو الرجی پیدا ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سانس کی الرجی فضا میں موجود چھوٹے اور باریک ذرات سے پیدا ہوتی ہے جو سانس کی نالیوں میں داخل ہو کر وہاں الرجی پیدا کرتے ہیں۔ ان ذرات میں سب سے نمایاں طور پر ہوا میں اڑنے والے دھول اور گرد و غبار کے ذرات ہیں، مگر کچھ مختلف اقسام کے پودوں کے پولن بھی الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ پولن ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو کہتے ہیں جو نرینہ پودے سے مادہ پودے تک ہوا کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ یہ پولن الرجی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، پولن سے الرجی ہر انسان کو نہیں ہوتی، صرف ان افراد کو ہوتی ہے جن کو پولن کے ذرات سے الرجی ہو، اور نہ ہی ہر پودے کا پولن الرجی کا باعث بنتا ہے۔ تاہم پودوں میں جنگلی شہتوت کا پودا الرجی کے اعتبار سے بہت خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے چند شہروں بالخصوص اسلام آباد شہر میں ہر سال مارچ کے مہینے میں بڑی تعداد میں لوگ پولن الرجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ سانس کی الرجی کی کئی علامات ہیں، جن میں زکام، چھینکیں، ناک کی بندش اور خارش، ناک کا بہنا، گلا اکثر خراب رہنا اور اس کی وجہ سے ٹانسلز کا بڑھنا۔ اس کے علاوہ سانس میں گھٹن اور تنگی محسوس کرنا، سانس لیتے ہوئے سیٹیوں کی آواز آنا جس سے آخر کار سانس رکتی ہے اور دمے کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، آنکھوں کی خارش اور سرخی اور چہرے اور جسم پر خارش کا ہونا، یہ سب الرجی کی علامات ہیں۔ پولن الرجی سے بچاؤ کے لیے چند احتیاطی تدابیر اپنانا نہایت ضروری ہیں۔ صبح اور شام کے وقت فضا میں پولن کے ذرات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا گھر کے اندر اور بالخصوص باہر اپنے منہ اور ناک کو اچھی طرح سے ماسک یا موٹے کپڑے سے ڈھانپ لیجیے۔ گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے ان کے درز اور دراڑوں پر ٹیپ لگا لیجیے۔ گاڑی میں سفر کے دوران شیشے بند رکھیں اور باہر کی ہوا اندر نہ آنے دیں۔ الرجی کے مریض بھاری کاموں سے پرہیز کریں، صفائی نیم گیلے کپڑے سے کریں تاکہ گرد و غبار ہوا میں نہ اڑیں۔ سادہ پانی سے بھاپ لینا اور نمک والے پانی سے ناک دھونا اور غرارے کرنا مفید ہوتا ہے، تاہم بلڈ پریشر کے مریض نمک استعمال نہ کریں۔ بارش کے دوران یا نمی والے موسم میں جب بادل زیادہ ہوں تو پانی کی بھاپ ہرگز نہیں لینی چاہیے۔ الرجی کے مریض کے لیے نیند پوری کرنا نہایت ضروری ہے۔ تھکاوٹ، کمزوری، ذہنی پریشانی، فکر، دماغی اور جسمانی بے آرامی یعنی دماغی ٹینشن سے الرجی کی تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے۔ الرجی سے تکلیف کے دنوں میں زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور مشکل سے ہضم ہونے والی غذاؤں سے گریز کریں تاکہ سانس لینے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ یہ بات واضح رہے کہ عموماً بہترین حفاظتی اقدامات کے باوجود مکمل تحفظ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے حفاظتی طور پر ادویات کا استعمال پہلے سے ہی شروع کریں۔ الرجی کی تکلیف روکنے اور ٹھیک کرنے کے لیے الرجی کی دوائیں مؤثر ہیں۔ ان دواؤں میں وہ دوائیں زیادہ بہتر ہیں جن سے نیند نہیں آتی اور زیادہ مدت تک اثر کرتی ہیں۔ جن الرجی کی دواؤں سے نیند آتی ہو یا خشکی پیدا ہو، ان کے استعمال سے دمہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے معالج کے مشورے سے ہی الرجی کی ادویات کا استعمال کریں۔ الرجی سے اگر سانس کی تکالیف یعنی سانس میں گھٹن، تنگی، زیادہ کھانسی، سیٹیوں کی آوازیں یا دمہ ہو تو سانس کی دوائیں لینے کا بہترین طریقہ انہیلر ہے۔ انہیلر سے متعلق چند اہم معلومات سے آپ کو آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوگوں میں انہیلر کے متعلق غلط معلومات مشہور ہیں، جیسا کہ انہیلر آخری علاج ہے، انہیلر لینے سے مریض اس کا عادی ہو جاتا ہے، انہیلر لینے کے بعد کوئی دوا اثر نہیں کرتی، یا انہیلر بہت خطرناک ہے۔ یہ سب باتیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ انہیلر لینے کا بہترین طریقہ سپیسر بوتل کے ذریعے ہے تاکہ مکمل طور پر دوا سانس کی نالیوں میں جا سکے۔ سانس کی الرجی کی دواؤں کے لیے نیبیولائزر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نیبیولائزر محض ایک پمپ ہے جس کے ذریعے سانس کی دوائیں لی جا سکتی ہیں۔
ہمارے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ الرجی کے ٹیسٹ اور ویکسین الرجی کی تکلیف کے دوران یا الرجی کے موسم میں کرانا نہ صرف بے سود ہے بلکہ جان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مریض کو مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ حفاظتی اقدامات اور بروقت پولن الرجی سے بچاؤ کے بارے میں معلومات ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے مفت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔